Wise, the channel for true story lover. زوناش، دو ایسے ڈاکٹرز کی کہانی جنہوں نے مردوں کے جسم جوڑ جوڑ کر ایک نیا طاقتور انسان بنایا اور پھر اس انسان نے پوری دنیا میں تباہی مچا کر رکھ دی۔ کہانی کا اگلا حصہ سماعت فرمائیں۔ ڈاکٹر پرویز نے قاتل کے دماغ والے مرتبان کو دیکھ کر کہا، خدا اس آدمی کے دماغ سے ہمارے انسان کو محفوظ رکھے۔ ہم تو اپنے بنائے ہوئے انسان کی کھوپڑی میں دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ لگائیں گے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ دماغ یہاں سے کیسے چرایا جائے۔ عجائب گھر میں سیکورٹی گارڈز اتنے زیادہ نہیں تھے، کیونکہ یہ کوئی ایسا عجائب گھر نہیں تھا کہ جہاں دنیا کے قیمتی ہیرے جواہرات اور نوادرات رکھے ہوئے ہوں۔ پھر بھی اس کمرے کے باہر ایک گارڈ پہرے پر موجود رہتا تھا، جس کمرے میں دونوں دماغ رکھے ہوئے تھے۔ باقی جگہوں پر بھی کہیں کہیں ایک ایک گارڈ چل رہا تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، ڈاکٹر دارا، کمبخت اس گارڈ کو بھی اسی کمرے کے باہر کھڑا ہونا تھا۔ دارا کہنے لگا، اس کمرے میں وہ سامنے ایک کھڑکی بھی ہے۔ دونوں ڈاکٹر کھڑکی کے پاس چلے گئے اور باہر دیکھنے لگے۔ لندن اور یورپ کے شہر کے مکانوں میں ہمارے بعض مکانوں کی طرح کھڑکیوں پر لوہے کی سلاخیں نہیں لگی ہوتی، صرف کھڑکی کو اندر سے بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر چٹخنی کھول دو تو آدمی بآسانی کھڑکی کے اندر باہر آ جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر پرویز کے دماغ پر شیطان نے قبضہ کر لیا تھا، چنانچہ اسے شیطان برائی کے واسطے بڑی ترکیبیں سجا دیتا تھا۔ اس نے دارا سے کہا، اگر ہم یہاں رات کے وقت آئیں اور اندر سے کھڑکی کی چٹخنی کھول دیں تو ہم باہر سے کھڑکی کے ذریعے اس کمرے میں آ کر دماغ والا مرتبان اٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ دارا کہنے لگا، لیکن رات کو عجائب گھر بند ہونے لگتا ہے تو گارڈ خود کھڑکی بند کر کے اندر سے چٹخنی لگاتا ہوگا، اس کے سامنے ہم کھڑکی کی چٹخنی کیسے کھول سکیں گے؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، تم مجھ سے بحث مت کرو، جو میں سوچتا ہوں تم نہیں سوچ سکتے۔ آج رات تم میرے ساتھ یہاں آؤ گے۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے ایک جگہ لکھا ہوا پڑھ لیا تھا کہ عجائب گھر رات کے 9 بجے بند ہو جاتا ہے۔ باقی کا دن انہوں نے لندن شہر کی سیر و سیاحت کرنے میں گزار دیا اور رات کے پورے 8 بجے عجائب گھر کے اس کمرے میں آ گئے جہاں دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان اور دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ رکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر پرویز اپنے ساتھ ایک نوٹ بک بھی لایا تھا۔ اس نے گارڈ سے کہا، ہم ڈاکٹر ہیں اور انڈیا سے آئے ہیں۔ ہم خاص طور پر دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان پر ریسرچ کر رہے ہیں، چنانچہ ہمیں یہاں کچھ دیر ٹھہر کر دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کے دماغ کے بارے میں بعض معلومات نوٹ کرنی ہیں۔ ہمیں اجازت دے دو، ہم مرتبان کے قریب جا کر اس کو دیکھ سکیں۔ گارڈ نے کہا، ٹھیک ہے، تم ایسا کر سکتے ہو۔ گارڈ بیچارے کو کیا پتا تھا کہ یہ ڈاکٹر دماغ چرانے آیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا سائنسدان کے دماغ والے مرتبان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور جھک جھک کر یوں ہی دماغ کو دیکھتے اور نوٹ بک میں کچھ پوائنٹ نوٹ کرنے لگتے۔ وہ دیر تک دماغ کا مشاہدہ کرتے اور نوٹ بک پر لکھتے رہے، یہاں تک کہ عجائب گھر بند کرنے کا وقت آ گیا۔ گارڈ نے ان کے قریب آ کر انگریزی میں کہا، عجائب گھر کو بند کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ڈاکٹر پرویز بولا، نو پرابلم، تم کھڑکیاں وغیرہ بند کرو، ہم اتنی دیر تک تھوڑا اور کام کر لیں گے۔ کمرے کی کھڑکی کے باہر باغ تھا جس میں گھنی جھاڑیاں تھیں۔ گارڈ نے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کر دی اور کھڑکی کی چٹخنی لگا دی۔ اس کے بعد وہ دوسری جانب کی کھڑکی بند کرنے کے لیے اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ گارڈ کے باہر نکلتے ہی ڈاکٹر پرویز دوڑ کر بند کھڑکی کے پاس گیا اور اس نے اس کی چٹخنی آہستہ سے کھول دی۔ کھڑکی بند ہی رہی مگر اس کی چٹخنی نیچے کر دی گئی تھی۔ اب باہر سے کوئی بھی کھڑکی کھول کر اندر آ سکتا تھا۔
یہ کام کر کے پرویز دوڑ کر دماغ والے مرتبان کے پاس آ گیا اور یوں ہی دماغ کو دیکھ کر نوٹ بک پر کچھ پوائنٹ نوٹ کرنے لگا۔ اتنے میں گارڈ دوسری جانب کی کھڑکیاں بند کر کے چٹکنیاں لگا کر واپس آ گیا اور کمرے کے دروازے میں کھڑا ہو کر اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نگاہ ڈال کر بولا، سر ٹائم ہو گیا ہے، پلیز باقی کام کل کر لیجیے۔ ڈاکٹر پرویز نے تو اپنا کام کر لیا تھا۔ وہ جلدی سے دارا کو لے کر گارڈ کے پاس آ کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگا اور دروازے کے باہر اس وقت تک گارڈ کا شکریہ ادا کرتا رہا جب تک گارڈ نے کمرے کا دروازہ بند کر کے تالا نہیں لگا دیا۔ ڈاکٹر پرویز یہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ کہیں گارڈ نے دوبارہ کھڑکی کے پاس جا کر چٹکنی چیک تو نہیں کی۔ اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر پرویز مطمئن ہو کر وہاں سے دارا کے ساتھ چل پڑا۔ ذرا آگے جا کر ڈاکٹر دارا نے کہا، پرویز تم نے اسکیم تو بڑی اچھی لڑائی ہے۔ پرویز بولا، اب ہم آج ہی رات کو 2 بجے کے قریب آ کر کھڑکی کے ذریعے کمرے میں داخل ہوں گے اور دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ چرا کر رفو چکر ہو جائیں گے۔ عجائب گھر سے وہ سیدھا مارکیٹ میں گئے۔ ایک اسٹور سے انہوں نے برانڈی کی پوری بڑی بوتل خریدی جس میں الکوہول 75% ہوتی ہے اور اپنے ٹھکانے پر واپس آ گئے۔ پلاسٹک کا ایک مضبوط اور موٹا تھیلا ڈاکٹر نے پہلے ہی سے خرید کر رکھ لیا تھا۔ رات کو 2 بجے کا وقت انہوں نے اس لیے رکھا تھا کہ اس وقت گارڈ اور چوکیداروں کو بھی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی شیطان نے ڈاکٹر پرویز کے کان میں ڈالی تھی۔ رات کے 1 بجے دونوں سمر ہاؤس سے اپنے انکل کی گاڑی لے کر نکل پڑے۔ اس روز دن کو ہی سیر و سیاحت کے بہانے ڈاکٹر پرویز نے انکل کی دوسری گاڑی منگوا کر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ راستوں کا ڈاکٹر پرویز کو بخوبی علم تھا۔ انہوں نے پلاسٹک کے لفافے میں برانڈی کی پوری بوتل انڈیل کر لفافے کو اچھی طرح سے بند کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس لفافے میں انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ ڈال کر لانا تھا تاکہ الکوہول میں وہ خراب نہ ہو۔ دن کے وقت وہ موقع دیکھ کر بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے گاڑی عجائب گھر کے عقبی گیٹ کے پاس کھڑی کر دی۔ یہاں سے انہوں نے صرف ایک باغیچہ عبور کرنا تھا۔ باغیچے کے دوسرے کنارے پر اس کمرے کی پچھلی کھڑکی لگی تھی جس کمرے میں دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ رکھا ہوا تھا اور جس کی کھڑکی کی چٹکنی وہ اندر سے اتار آئی تھی۔ رات بڑی سرد تھی، اوس گر رہی تھی، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، کوئی آدمی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پہرے دار عجائب گھر کے مین گیٹ کی طرف تھا۔ اس گیٹ پر کوئی پہرے دار نہیں تھا۔ گیٹ بند تھا اور کافی اونچا تھا۔ گیٹ کے دونوں جانب عجائب گھر کی دیوار تھی جس پر جنگلی بیلیں چڑھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے ڈاکٹر دارا سے کہا، تم گاڑی میں ہی بیٹھ کر میرا انتظار کرو۔ وہ الکوہول سے بھرا ہوا تھیلا لے کر عجائب گھر کی دیوار کی طرف بڑھا۔ وہ جھاڑیوں کو پکڑ کر 5 فٹ اونچی دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف باغیچے میں کود گیا۔ دیوار کے ساتھ اندھیرا تھا۔ وہ اندھیرے میں دبے پاؤں چلتا کمرے کی کھڑکی کے نیچے آ گیا۔ کچھ دیر وہ وہاں خاموش بیٹھا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ ارد گرد کوئی آواز نہیں ہے اور کوئی پہرے دار بھی نہیں ہے تو آہستہ سے اٹھ کر اس نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کھول دی۔ کھڑکی بڑے آرام سے کھل گئی۔ وہ اوپر چڑھ کر کھڑکی کے اندر چلا گیا۔ کمرے میں بتی جل رہی تھی۔ بتی کی روشنی میں اس نے وہ کاؤنٹر دیکھا جس پر دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان اور دنیا کے سب سے بڑے قاتل کے دماغوں والے مرتبان ساتھ ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر پرویز پھونک پھونک کر قدم رکھتا کاؤنٹر کی طرف بڑھتا رہا۔ جیسے ہی وہ کاؤنٹر کے قریب آیا اور اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، بجلی چلی گئی اور کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ڈاکٹر پرویز نے اس سے پہلے کبھی اس قسم کا کام نہیں کیا تھا۔ وہ گھبرا گیا اور گھبراہٹ میں اس نے ہاتھ بڑھا کر دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان والا مرتبان اٹھانا چاہا تو وہ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا۔ کاؤنٹر ہلا اور دونوں مرتبان نیچے قالین پر گر پڑے۔ ڈاکٹر پرویز نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اپنے آگے گرا ہوا مرتبان اٹھا لیا اور اس میں ہاتھ ڈال کر
اس میں سے دماغ نکال کر اپنے لفافے میں ڈالا اور دوڑ کر کھڑکی سے باہر کود گیا۔ اسے ڈر تھا کہ شاید اسی کمرے کی بجلی فیل ہوئی ہے اور کوئی نہ کوئی بجلی ٹھیک کرنے والا ضرور اندر آ جائے گا۔ وہ باغیچے کی دیوار کے ساتھ اندھیرے میں دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں سے وہ دیوار پر سے کودا تھا۔ اچک کر اس نے دیوار کی بیل کو پکڑا اور دیوار پر چڑھ کر جلدی سے دوسری طرف چھلانگ لگا دی اور دوڑتا ہوا گاڑی کے پاس آ کر بولا، نکل چلو۔ ڈاکٹر دارا اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے پہلے سے تیار بیٹھا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور فرسٹ گیئر میں گاڑی ڈال کر تیزی سے وہاں سے نکل کر سڑک پر آ گیا۔ سڑک پر آ کر اس نے گیئر بدلا اور پوری رفتار سے سنسان سڑک پر گاڑی دوڑنے لگی۔ ڈاکٹر پرویز گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ دارا نے پوچھا، کام ہو گیا تھا؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، بالکل ہو گیا ہے۔ دارا نے کہا، یہ بجلی کیوں بند ہو گئی تھی؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میرا خیال ہے بجلی فیل ہو گئی ہے، لیکن میں اندھیرا ہونے سے پہلے مرتبان تک پہنچ چکا تھا۔ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کے دماغ والا مرتبان نیچے گر پڑا تھا، مگر میں نے اسی وقت مرتبان میں ہاتھ ڈال کر دماغ نکالا اور اسے اپنے تھیلے میں بند کر کے وہاں سے بھاگ اٹھا۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، شکر ہے، کام تو ہو گیا۔ اس نے گردن ایک لمحے کے لیے پیچھے کر کے کہا، مجھے تھیلا دکھاؤ۔ تھیلا سفید پلاسٹک کا تھا جس میں برانڈی کی الکوہل میں ڈوبا ہوا دماغ پڑا تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے تھیلا آگے کر کے دارا کو دکھایا۔ وہ خاموش ہو کر بولا، پرویز، اس وقت کسی کو کیا معلوم کہ اس گاڑی میں جو دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، دوست، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے اور ہمارا بنایا ہوا انسان اس اعتبار سے دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوگا کہ اس کی کھوپڑی میں دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے لائق سائنسدان کا دماغ ہوگا۔ تم دیکھ لینا، ہمارا انسان سائنس کی دنیا میں ایک ایسی حیرت انگیز ایجادات کرے گا کہ جو بنی نوع انسان کو ترقی کے سب سے بلند زینے پر پہنچا دے گی۔ ہو سکتا ہے انسان بیماریوں پر قابو پانے کے بعد موت پر بھی قابو پا لے۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، کفر مت بولو، موت پر حق ہے اور ہر شخص کے مرنے کا ایک وقت مقرر ہے۔ موت ہر شخص کو ایک نہ ایک دن ضرور آتی ہے۔ ڈاکٹر پرویز بولا، بھائی تم سے بحث کرنا بیکار ہے۔ ٹھیک ہے، تم جو کچھ کہتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے۔ صبر ہاؤس پہنچ کر انہوں نے گاڑی کو گیراج میں کھڑا کیا اور دماغ والا تھیلا لے کر اوپر کمرے میں آ گئے۔ بتی روشن کر کے انہوں نے تھیلے میں پڑے ہوئے دماغ کو دیکھا۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، دارا، دیکھو، یہ عام انسانوں کے دماغ سے بڑے سائز کا دماغ ہے۔ وہ ڈاکٹر تھے، انہوں نے کئی لاشوں کا پوسٹ مارٹم کیا تھا اور ہر عمر کے لوگوں کے دماغ دیکھے تھے۔ دارا بھی دماغ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، تم ٹھیک کہتے ہو، اس دماغ کا سائز بڑا ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، کیوں نہ ہو، آخر یہ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ ہے۔ ایک مرتبان انہوں نے پہلے سے لا کر الماری میں رکھا ہوا تھا۔ یہ مرتبان الکوہل اور اسپرٹ سے بھرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے بڑی احتیاط کے ساتھ تھیلے میں سے دماغ نکال کر مرتبان میں ڈال کر مرتبان کو اوپر سے بند کر دیا۔ اس کے بعد الماری بند کر کے چابی لگائی اور لمبا سانس لے کر بولا، ڈاکٹر دارا، سمجھ لو کہ ہم نے اپنے بنائے ہوئے انسان کو مکمل کر لیا ہے، بس اب اس میں روح پھونکنی باقی ہے۔ دارا نے کہا، یہ مت کہو، روح بہت اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے، ہم اس میں روح نہیں پھونک سکتے۔ مادے کی توانائی داخل کریں گے جس کی طاقت سے مردہ لاش زندہ ہو کر چلنے لگے گی، اور کچھ معلوم نہیں کہ وہ بولے گی بھی یا نہیں بولے گی، اور اگر بولے تو کچھ سوچ بھی سکے گی یا نہیں، کیونکہ وہ ایک ادھورا انسان ہوگا۔ ڈاکٹر پرویز نے اوور کوٹ اتار کر پلنگ پر رکھتے ہوئے کہا، بھائی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس دماغ پر تم سے کوئی بحث مباحثہ نہیں کروں گا۔ تم جو کہتے ہو بس میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ چلو اب سو جاؤ، 4 بجنے والے ہیں۔
مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ڈاکٹرز اپنے اپنے بستروں پر گہری نیند سو رہے تھے۔ دوسرے دن ڈاکٹر پرویز نے لندن سے واپسی کی 2 سیٹیں برٹش ایئر ویز میں بک کروا لی۔ انکل نے کہا، ارے بھائی کچھ روز تو اور ٹھہر جاتے۔ پرویز نے کہا، انکل ہماری تفریح ہو گئی ہے، دراصل پیچھے اسپتال میں بھی ہماری ضرورت ہے، ہم وہاں سے زیادہ دیر غیر حاضر نہیں رہ سکتے۔ ڈاکٹر پرویز نے دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کے دماغ کو مرتبان سے نکال کر دوبارہ پلاسٹک کے تھیلے میں برانڈی ڈال کر بند کر لیا تھا۔ اس تھیلے کو اس نے اپنے سوٹ کیس میں ہلکی پھلکی قمیضوں کے نیچے بڑی احتیاط سے رکھ دیا۔ وہ دماغ کے تھیلے کو ہاتھ میں پکڑ کر نہیں لے جانا چاہتا تھا، اس طرح کسٹم والے پوچھ سکتے تھے کہ یہ کس کا دماغ ہے اور اسے تم کہاں لے جا رہے ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس وقت تک اخباروں میں یہ خبر بھی چھپ جائے کہ میڈیکل عجائب گھر سے دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ چوری ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں کیا بات تھی اور کس مصلحت کے تحت میڈیکل عجائب گھر کی انتظامیہ نے ابھی تک دماغ چوری ہو جانے کی خبر اخباروں میں نہیں چھپوائی تھی، ورنہ اس قسم کی خبر لندن کے اخباروں میں بڑھ چڑھ کر چھاپی جاتی ہے۔ ڈاکٹر دارا اور ڈاکٹر پرویز دونوں ٹھیک وقت پر لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ جب انہوں نے بتایا کہ ہم دونوں سرجن ڈاکٹر ہیں اور اپنے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ دکھائے تو ان کے سامان کی زیادہ چھان بین نہ کی گئی، صرف ایکس رے مشین کے اندر سے ان کے سامان کو گزارا گیا اور تھیلے میں پڑا ہوا دماغ ایکس رے میں بالکل دکھائی نہ دیا۔ یوں وہ بڑی آسانی سے کسٹم والوں سے نکل گئے۔ آگے ان کے لیے کوئی مشکل نہ تھی، وہ جہاز میں سوار ہو گئے۔ ٹھیک وقت پر جہاز نے اڑان بھری اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ پاکستان پہنچنے کے بعد انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کے دماغ کو بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی لیبارٹری میں الکوہول اور اسپرٹ والے مرتبان میں ڈبو کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا سے کہا، دوست، یہ ایک بہت بڑا مرحلہ تھا جو طے ہو گیا۔ کیا یہاں پاکستان میں کوئی یقین کر سکتا ہے کہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے اور نوبل انعام یافتہ سائنسدان کا دماغ ہمارے قبضے میں ہے؟ ڈاکٹر دارا بولا، کسی کو یقین نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر پرویز نے بڑے غرور سے گردن تان کر کہا، اور تمہارے دوست ڈاکٹر پرویز نے یہ کام کر دکھایا ہے۔ خدا کی قسم، ایک بار میرے بنائے ہوئے انسان کو اٹھ کر چلنے پھرنے دو، ہم دونوں کو نوبل انعام نہ ملا تو میرا نام بدل دینا۔ ڈاکٹر دارا کو اس خیال سے جھرجھری سی آ گئی کہ ایک روز اسے نوبل انعام ملے گا اور دنیا کے تمام اخباروں اور ٹیلی ویژن اسٹیشنوں سے اس کی تصویر اور خبر نشر ہوگی۔ خوفناک اور پراسرار کہانی کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔